یلقون السمع، اور یہ ہر وقت کان یہ گناہگار، یہ جھوٹے اور بد کردار شیطان کی طرف لگائے رکھتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ قرآن نازل کرنا، تم نے دیکھا ہے شیطان کے شاگرد کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے شاگرد تو وہ ہوتے ہیں جو افاق ہیں، اسیم ہیں، بد کردار ہیں اور پورے گناہگار ہیں، بہت پرلے درجے کے جھوٹ بولنے والے۔ افک، افاق اس میں فاعل، جھوٹ بولنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بھی مبالغے میں اور اخلاقی برائیوں میں بدترین برائی اس کی گنوائی کی، پرلے درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور تم دیکھو شیطان کے شاگردوں کو، یہ سورہ شعراء ہے، اور اس سے پہلے سورہ فرقان کے بالکل آخر پر اللہ نے بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے تو وہ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ صفتیں ان میں پائی جاتی، یہ صفات ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہاں بتایا شیطان جن پر آتا ہے وہ کیسے ہیں۔ تم سوچ لو کہ یہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اور پھر کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس شیاطین آئیں گے؟ ان کا کردار دیکھو، ان کے پاس آئیں گے؟ ان میں تو اس کردار کا آدمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہنس پڑے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں اس وقت ہنسی کا مطلب، تو آپ نے فرمایا یہ عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی، تو آپ نے کہا شیطان اس راستے پہ چل رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا شیطان کو جاتے ہوئے، اور جب عمر اس کو نظر آیا تو اس سے اپنا راستہ بدل لیا، اور آپ نے فرمایا عمر کوئی راستہ ایسا نہیں جس پہ تم چلو اور پھر اس کے بعد شیطان بھی اسی راستے پہ چلے، تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ چھوڑ دیتا۔ اسی لیے حنفی فقہا نے اس حدیث کو کئی جگہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری ساری فقہ حنفی کی اصل 3 آدمی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اجتہاد شیطان سے محفوظ ہے، اس میں اس کا اثر نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے فرما دیے تھے پوری امت نے، ائمہ اربعہ نے اسے تسلیم کر لیا، کسی نے نہیں چھیڑا۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا کر دیا تھا، چاروں ائمہ 20 تراویح کے قائل رہے، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، کسی نے کبھی بھی 8 نہیں کہا، یہ سب 20 کے ہی قائل رہے ہیں۔ اسی لیے آپ حرمین شریفین میں دیکھیں وہاں بھی حنبلی مسلک کے مطابق 20 ہی پڑھتے ہیں وہ۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی روشنی میں ساری امت اسی بات کی قائل ہوئی کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہادات کو یا جس چیز پر اجماع ان کے زمانے میں ہو گیا بعد والوں نے نہیں چھیڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ تمہیں میں بتاؤں شیاطین کس پہ نازل ہوتے ہیں، وہ تو ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ تم واضح طور پر دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت رضی اللہ عنہم، کیا یہ ایسے لوگ ہیں؟ یلقون السمع، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جو شیطان کے چیلے ہیں ان کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں کہ کوئی خبر وہ آ کر انہیں سنائیں، کوئی خبر آ کر بتائیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر خبریں جو وہ دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے۔